بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا تفسیر قرآن کا 27واں حصہ ہے، اور انشاءاللہ آج جو ہے ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 30، 31، 32، 33 اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے؟ مطلب کیا تم ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہو جو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، اور سکھلا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، بولے پاک ہے تو، ہم کو معلوم نہیں مگر اتنا ہی جتنا کہ تو نے ہم کو سکھلایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے حقیقت میں جاننے والا اور حکمت والا۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام، فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی خاص اور عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس سے پہلی جو آیتوں کی ہم تفسیر سن رہے تھے تو
اس آیت سے آخر رکوع تک 10 آیتوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سلسلے میں ذکر فرمایا ہے، کیونکہ نعمت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو ظاہری نعمت ہوتی ہے جو ہم تمام کو نظر آتی ہے، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، اور دوسری معنوی نعمت ہوتی ہے، جیسے عزت آبرو ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں جو اللہ آپ کو دیتے ہیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، یعنی انڈرسٹینڈنگس وغیرہ وغیرہ۔ پچھلی آیات میں جو نظر آنے والی نعمتیں تھیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا، اور ان 11 آیتوں میں ان نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو علم کی دولت دی اور مسجود ملائکہ بنانے کی عزت دی، یعنی سارے فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تھا، اس لیے ان کو جو ہے ایک آنر دیا گیا، آنر، اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا گیا۔ خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق آدم اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا وہ اس معاملے میں اپنی رائے ظاہر کرے۔ تو فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں کہ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن نہیں، وہ مکمل اطاعت گزار ہے، دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکیں گے۔ اللہ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حاکمانہ طرز سے دیا کہ خلافت ارضی کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں، اس کو میں ہی مکمل طریقے سے جانتا ہوں۔ اور پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم کے تفوق کا ذکر کر کے دے دیا، اور بتلایا کہ خلافت ارض کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص اور آثار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں۔ اب یہاں پر میرے محترم دوستو ایک ایسا پوائنٹ ہے بہت غور کرنے کا ہے، اور میں اس پوائنٹ کو کلیئر کروں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے رائے لے رہے ہیں فرشتوں کی، اور فرشتے جو رائے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے منشے کے کراس دے رہے ہیں، یعنی جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسا نہیں دے رہے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوئے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو کوئی سزا نہیں دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف اسپیچ یعنی بولنے کی جو آزادی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی کس طریقے سے دی ہوئی تھی کہ فرشتے بھی رائے اور مشورہ دے سکتے تھے۔ اور کیسا رائے مشورہ، اور کس کو رائے مشورہ دے رہے ہیں فرشتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کے خالق ہے، مالک ہے، جن کے لفظ کن سے چیزوں کا وجود ہو جاتا ہے، چیزیں فنا بھی ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیوں بنانا چاہتے ہیں آپ ایسی مخلوق کو جو زمین میں فتنے فساد کریں گے؟ یہ جو پوائنٹ ہے میرے محترم دوستو، یہ اصل میں آپ کو اسی لیے بتانا چاہ رہا ہوں، ہمارا زمانہ ہے نفس پرستی کا، ہم لوگ بنے ہوئے ہیں نفس کے غلام۔ میں نے دیکھا ہوں ہمارے آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی، چاہے وہ مشورے کی مجلس ہو، چاہے وہ کوئی دینی مجلس ہو، کسی بھی لائن کا معاملہ ہو، اس کے اندر اگر آپ کسی کی رائے سے الگ رائے دیتے ہیں تو سامنے والا فوراً آپ کے اوپر یہ بہتان اور یہ تہمت لگا دیتا ہے، بولے یہ اپنے گروپ کا نہیں ہے، فلانے گروپ کا ہے، اس لیے اپنی رائے کو کاٹ رہا ہے۔ اور پہلے تو ہمارے زمانے میں رائے یعنی کسی کے منشے کے خلاف رائے دینا ہی
لوگوں میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا مشورہ ہو، مجلس ہو، کیونکہ ہمارے زمانے میں جو ہماری سوچ ہے، سوچ اتنی زیادہ محدود ہو چکی ہے، اتنی زیادہ چھوٹی ہو چکی ہے، لوگوں نے اپنے آپ کو ذہنی غلام بنا لیا ہوا ہے، ذہنی غلام۔ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ لوگ جس کو اپنا پیر سمجھتے ہیں یا جس کو اپنا اکابر سمجھتے ہیں یا کسی کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں یا کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہے، اگر وہ کوئی کسی ایسے امر کے لیے کہے جس میں کھلا ہوا شرک ہے، جس میں کھلی ہوئی بدعت ہے، جو چیز کھلی ہوئی مزاج شریعت کے خلاف جا رہی ہے، تو جو ماننے والے معتقدین ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پر عقیدت کا چشمہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو عقیدت کے چشمے میں وہ کیا کرتے ہیں، جیسا میں نے اس ٹاپک کے اوپر مستقل جو ہے ایک آدھے گھنٹے کا سبق جو ہے آلریڈی وہ ویڈیو میں دیا ہوا ہوں، اور وہ ہمارے چینل پہ آپ کو ملیں گا کہ لوگ اندھ بھکتی جسے کہتے ہیں، اندھی عقیدت کیسے کرتے ہیں۔ کہ وہ پہلے زمانے میں ایک کھیل ہوتا تھا، کھیل بچپن کے اندر آپ لوگوں نے بھی شاید وہ کھیل کھیلے ہوں گے۔ اس کھیل کے اندر کیا ہوتا تھا، کچھ لوگ جو ہے اپنے ہاتھ زمین کے اوپر رکھتے تھے اور زمین کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ یہ کہتا تھا، بولے چیل اڑی چیل اڑی چیل اڑی، تو سارے لوگ اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے، چیل اڑی چیل اڑی چیل اڑی۔ اس کے بعد میں کہتے تھے طوطا اڑا طوطا اڑا طوطا اڑا، مینا اڑی مینا اڑی مینا اڑی، چڑیا اڑی چڑیا اڑی چڑیا اڑی۔ اس کے بعد میں بولتے تھے بھینس اڑی بھینس اڑی بھینس اڑی، تو وہ بھینس اڑی پہ اگر کوئی ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھ پہ جو ہے تھپڑ مارتے تھے۔ اب ہمارے آج کے زمانے میں کیا ہو چکا ہے، اندھ بھکتی اور اندھی عقیدت بھی ویسی ہی ہو چکی ہے۔ لوگ جس کو اپنا اکابر مانتے ہیں، اپنا پیر مانتے ہیں، اس کی باتیں اگر مزاج شریعت اور مزاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہی ہے، قرآن و سنت کے خلاف بھی، تو اس کے مجلس میں گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم آمنا و صدقنا کی طرح سے وہ ٹھوکے جا رہا ہے کچھ بھی، اور پبلک جو ہے وہ جی حضرت جی جی حضرت جی 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 فرمائیے فرمائیے فرمائیے، جی 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 حضرت جی 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 جی، اللہ اکبر، کیا ہمارے حضرت کے ملفوظات ہے، گردن ہلا رہی ہے نیچے بیٹھے بیٹھے، جی جی کا نعرہ چل رہا ہے پوری مجلس کے اندر، اور حضرت ٹھوک رہے ہیں، بولو بولے چڑیا اڑی، تو پبلک بول رہی ہے جی جی حضرت جی، چڑیا اڑی چڑیا اڑی چڑیا اڑی۔ حضرت نے بولے چیل اڑی چیل، بولے جی حضرت جی جی جی، چیل بھی اڑی چیل بھی اڑی۔ حضرت نے بولے کبوتر اڑا، بولے جی حضرت جی جی جی، کبوتر بھی اڑا کبوتر بھی اڑا۔ حضرت نے بولے بھینس اڑی، پبلک بولتی جی حضرت جی، بھینس بھی اڑی، وہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے، ہواؤں میں جو ہے لہرا رہی ہے، وہ بھینس بھی اڑ رہی ہے، جی حضرت آپ نے بولے بھینس اڑی بالکل اڑی۔ تو ہمارا یہ جو زمانہ ہے چمچا گیری کا، چاپلوسی کا، اس طریقے سے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کے اور منڈی ہلا ہلا کے جو ہے، چاہے مزاج شریعت کے خلاف باتیں ہو رہی ہو، ویسی باتوں کو سننے کا ہمارا بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی بات کو کراس کیا جا رہا ہے وہاں پر، یعنی وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ اس سرزمین کے اوپر ایک مخلوق کو پیدا کیا جائے، اور فرشتے یہ کہہ رہے ہیں، آبجیکشن لے رہے ہیں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تم ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہو جو زمین میں فتنے اور فساد پیدا کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وی آر از انف، آپ کی تسبیح اور آپ کی تحمید بیان کرنے کے لیے ہم لوگ کافی ہے، ہم لوگ آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، آپ کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا، دیکھو جو میں جانتا ہوں، میں اب وہ تو اللہ ہے، وراء الورا ہے، ہمارے مالک ہے، خالق ہے، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے تم سے رائے لیے تھے، ہو گئی نا رائے اب تمہاری، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ فرشتوں کی جو مزاج ہے شریعت کا، میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میرے محترم دوستو، کیونکہ میں نے اس سے پہلے مستقل سبق دیے ہوا ہوں اس عنوان کے اوپر، یا تفسیر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ آج کل بہت سارے جو جھوٹے نبی پیدا ہوئے ہیں، یہ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سارے پیر لوگ
ہمارے انڈیا میں تو نہیں معلوم مجھے، لیکن میں نے پڑوس کے ملک کے بہت سارے ویڈیوز وغیرہ دیکھا ہوا ہوں کہ وہ وہاں پر جو ہے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پھولوں سے پیر صاحب کو پھولوں سے جو ہے یہ کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو ماپ ترازو میں تولا جا رہا ہے، اور پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیر چوم رہی ہے پبلک، اور سجدے کیے جا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، وہاں پہ ڈانس کا پروگرام چل رہا ہے، پیر صاحب بھی جھوم رہے ہیں میوزک لگا کر، اور پوری عوام بھی جھوم رہی ہے۔ بھائی یہ کون سا اسلام ہے یہ؟ یعنی یہ اسلام جو ہے میوزک والا اسلام اور یہ ڈانس والا پیر صاحب کے سامنے جو ہے پورا دھنگانا چالو ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ پیر صاحب کے پیروں کو چوما جا رہا ہے اور پیر صاحب کو سجدے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائیں، کس اسلام کے اندر ہے یہ؟ تو میں نے انڈیا میں تو نہیں دیکھا ہوں، لیکن پڑوس کا جو ملک ہے ہمارے، وہاں کے بہت سارے ویڈیوز میں نے وہاں پہ دیکھا ہوں کہ لوگ جب وہ عقیدت میں اندھے ہو جاتے ہیں تو اندھے ہونے کے بعد اتنے بھی اندھے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اپنے پیر کو نبیوں سے اور صحابہ سے اور سب سے اونچا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ان کو خدائی درجہ دے دیتے ہیں، پھر ان کے پیروں کو چومتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں۔ یہ کون سی شریعت کے اندر ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ تو اسی لیے یہ جو آیت ہے، اور چاہے کوئی بھی آپ کسی بھی لائن کے انسان ہوں، خالی یہ پیری مریدی کے اندر بھی نہیں ہے، بلکہ اور ہر معاملے کے اندر اگر آپ کسی کو اپنا بڑا سمجھتے ہو، کسی مشورے کی مجلس میں ہو، یہ نہیں ہے کہ جو صاحب مشورہ ہے وہ جو کہے سارے لوگ گردن جھکا کے جی جی کرتے رہے اور اس کی رائے کے خلاف کوئی رائے نہ دے، کیونکہ وہ اس کام کا، اس امر کا گتےدار دار اور ٹھیکیدار نہیں ہے، وہ خادم ہے اس کام کا۔ آپ کے ذہن میں جو رائے ہے، جو مشورہ ہے، وہ دے سکتے ہیں آپ۔ تو اسی لیے یہ چیز ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادب اپنی جگہ پر ہے، احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن کوئی چیز اگر مزاج شریعت کے، قرآن و سنت کے خلاف جا رہی ہے، ویسے امر کے اندر ٹوکنا اور ویسے امر کی مخالفت کرنا اور ویسے امر کو دلائل سے جواب دینا فرض ہے آپ کے اوپر، واجب ہے آپ کے اوپر۔ ابھی جیسے مثال کے طور پہ وہ خوابوں کا سلسلہ چل رہا تھا، ایک خواب تو جو ہے وہ کسی نے اٹلی میں دیکھا تھا، جس کے اندر اس کو کورونا وائرس انسانوں کی شکل میں نظر آیا، اور دوسرا خواب جو ہے ابھی آیا ہے، ایک صاحب نے جو ہے کورونا وائرس کا علاج بھی بتا دیے۔ تو اللہ رحم فرمائیں، ایسے جو خواب و خیالات ہیں، آج کل اس پہ باضابطہ ویڈیو بنائے جاتے ہیں اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور ان کو زیارت ہو گئی، اور ان کے اندر انہوں نے جو ہے فلانے صاحب کے لیے بشارتیں بیان کر دی کہ تم جو ہے۔ اب یہ ایسے جتنے بھی خواب رہتے ہیں، میں یہی کہتا ہوں بھائی، جس نے دیکھا، وہ جس کے بارے میں دیکھا اس کو بتاؤ نا۔ وہ خوابوں کا تذکرہ مجمع میں کس لیے کیا جا رہا ہے؟ وہ جن کے بارے میں ہیں ان کا مقام بڑھانے کے لیے، پبلک کو بتانے کے لیے، دیکھو ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خوابوں میں ایسی بشارتیں دی ہے اور ان کو یہ کہا ہے اور ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ کس لیے ہے یہ؟ کس وجہ سے ہے یہ میرے محترم دوستو، یہ ساری چیزیں سیم ٹو سیم وہی ہندوانہ چیزیں ہیں۔ جیسے ہندو لوگوں کے جو مٹھ چلانے والے بڑے جو ان کے جیسے وہ آسارام باپو تھا نا، اس کے جیسے لوگوں نے جو کیا ہوا ہے، رام رحیم دیکھے ہوں گے نا آپ نے، لو چارجر، رام رحیم اور آسارام باپو، اور ایسے بہت سارے، ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے ایسے لوگوں کی، بڑے انہوں نے جو ہے مٹھ بنا دیے ہوئے تھے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ پبلک نے جب ان کے ہاتھ میں سے کرشمہ دیکھی تو بعد میں انہوں نے خود نے اعلان کر دیے، آسارام باپو نے اعلان کر دیا کہ میں خود جو ہے کرشن کا اوتار ہوں، اور یہ جو تھے رام رحیم، انہوں نے اعلان کر دیے میسنجر آف گاڈ، مجھے بولے پیغمبر بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب یہ ایسے لوگ دیکھتے ہیں پبلک کو، تو آج ہمارے زمانے میں مسلمانوں میں بھی یہ ہو چکا ہے کہ پیر صاحب کی یا کوئی صاحب جو ہے مٹھ چلانے والے، تو ان کا اگر مقام اور مرتبہ بہت اونچا کرنا ہے، بہت اونچا، ان کو نبیوں کے لیول پہ لے کر جانا ہے، تو آج کل یہ عام ہو چکا ہے۔ بیان کرو، خواب بیان کرو، فلانے صاحب مدینہ میں گئے ہوئے تھے اور انہوں نے مدینہ میں یہ خواب دیکھ لیا، اور مدینہ کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے مجلس میں ہمارے پیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔
اور ہمارے جو ہے فلاں اکابر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نے ان کی شان میں ایسے ایسے الفاظ فرما دیے. یہ سب جو چیزیں رہتی نا میرے محترم دوستو، جو بیانوں میں بیان ہوتی ہے، بیانوں میں صرف قرآن و سنت بیان ہونا چاہیے، صحابہ اکرام کے واقعات بیان ہونا چاہیے، صحابہ اکرام کی زندگی. یہ کائے کے خواب و خیالات کی باتیں بیانات کے اندر اللہ رحم فرمائے. اور دلیل دیتے ہیں لوگ. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خواب کے ذریعے سے جو ہے یہ بات پتہ چلی، ارے بھائی وہ نبی تھے، تم نبی ہے کیا؟ نبی ہے تم؟ نبی ہے، آپ اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہو؟ تو پھر کس وجہ سے اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی بولے اللہ کے نبی کو معراج میں جو ہے وہ جنت اور جہنم بھی آپ نے خواب میں کئی مرتبہ معراج. ارے بھائی وہ نبی تھے، وہ یہ سب چیزیں نبی کے لیے مشروع تھی. ہر آپ کو بھی اگر ایسا نظر آتا ہے، کس نے منع کیا؟ آپ کا خواب بھی جو ہے اپنا خود کا خواب ہو سکتا ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے آپ کی اپنی ذات کے لیے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اس سے پتہ چلتا کہ آپ جو ہے حب رسول اور عشق رسول کے اندر اتنے زیادہ ڈوب چکے ہیں کہ خود اللہ کے نبی کا دیدار آپ کو ہو گیا خواب میں. یہ اس بات کی علامت ہے. لیکن وہ باتیں بیانوں میں بیان کرنا، اس پر ویڈیو بنانا اور کسی کی ذات کو اور کسی کی شخصیت کو 7ویں آسمان پہ پہنچانا اور اس کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے. یہ وہی ہے سیم ٹو سیم، جیسے میں نے آسارام باپو اور رام رحیم کی مثال دیا ہوں، سیم ویسا ہی ہے یہ کہ آسارام باپو بھی ایک زمانے میں اس مقام پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے اعلان کر دیا میں کرشن کا اوتار ہوں، بولے میں خود ہی کرشن ہوں. ایسے ہی رام رحیم نے بھی اعلان کر دیا میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، بولے لو چارجر. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ چاہے کسی کو اپنا پیر سمجھتے ہو، اس کو پہلے انسان سمجھو. چاہے آپ کسی کو اپنا اکابر سمجھتے ہو، آپ کا اکابر انسان ہے پہلے، اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اللہ کے نزدیک، وہ اس کے جبے سے، اس کے جو ہے ایک دم نزاکت اور ایک دم یعنی آپ کی نزاکت وغیرہ اس سے یہ نہیں، یہ جو چیز ہے نا، یہ اس چیز کا تھرمامیٹر نہیں ہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہے بول کے. اس کی بزرگی وہ جانے، اللہ جانے، اللہ کے نزدیک. ہاں وہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کریں گے اس کی بزرگی کتنی بڑی ہے اور کتنی نہیں ہے. باقی ہم نے اس کو صرف ایک انسان سمجھنا چاہیے. اور جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اہل علم ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کی عزت ہو، اگر وہ بزرگ ہے عمر میں تو ہمارے دل کے اندر اس کی عزت ہو. اس سے زیادہ کہ ہم اس کو صحابہ اور اس کو نبیوں اور اس کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں اور اس کے بارے میں گھڑے ہوئے خیالات اور خواب بیان کر کر کے اس کو ایک دم عرش معلیٰ کے نیچے تک پہنچا دے، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. تو بات اصل میں ہماری یہ چل رہی تھی، یہ ہمارا بھی مزاج ہونا چاہیے جو فرشتوں کا مزاج تھا، کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے پوچھی ان سے، انہوں نے بالکل اس کے اگینسٹ والی بات کہی. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کراس کیا انہوں نے اس چیز کو. اور پھر آخر میں اللہ نے ان سے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے تم کو جو بولنا تھا بول دیے نا، چلو ٹھیک ہے تمہاری بات تم رہنے دو، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم کے تفوق کا ذکر کر دیا گیا اور بتلایا گیا کہ خلافت ارض کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص اور آثار کا جاننا ضروری ہے. فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں. یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کا اظہار کس لیے تھا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس کا اظہار کیے تھے؟ کیا ان سے مشورہ لینا مقصود تھا، یا محض ان کو اطلاع دینا پیش نظر تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کرانا منشا تھا؟ یہ بات ظاہر ہے کہ مشورے کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلے کے سلسلے میں پہلے پہلو کسی پر روشن نہ ہو اور اپنے علم و بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو. اس لیے دوسرے عقلاء اہل دانش سے مشورہ کیا جاتا ہے، یا ایسی صورت میں جہاں حقوق دوسروں کے بھی مساوی ہو تو ان کی رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، جیسے دنیا کی عام کونسلوں میں رائج ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، ظاہر اور باطن ہر چیز ان کے علم و بصر کے سامنے برابر ہے. ان کو کیا ضرورت ہے کسی سے مشورہ لے؟
اسی طرح یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پارلیمانی حکومت ہے جس میں تمام ارکان کے مساوی حقوق ہے، سب سے مشورہ لینا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کے خالق اور مالک ہے۔ فرشتے ہو یا جن اور انس سب ان کی مخلوق اور مملوک ہے، کسی کو حق نہیں کہ ان کے کسی فعل کے متعلق سوال بھی کر سکے۔ تو آپ نے فرمایا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا؟ ہاں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ تعالیٰ سے اس کے کسی فعل کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا اور سب سے ان کے اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ بات یہی ہے کہ در حقیقت یہاں مشورہ لینا مقصود نہیں اور نہ اس کی ضرورت ہے، مگر صورت مشورے کی بنائی گئی جس میں مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن میں فرمائی گئی۔ حالانکہ آپ تو صاحب وحی ہے، تمام معاملات میں اور ان کے تمام پہلو آپ کو بذریعہ وحی بتلائے جا سکتے تھے، مگر آپ کے ذریعے سے مشورے کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کی تاکید فرمائی گئی۔ تو غرض فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کے اظہار سے ایک فائدہ تو تعلیم مشورے کا حاصل ہوا، دوسرا فائدہ خود الفاظ قرآنی کے اشارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل و اعلم کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ اب میرے محترم دوستو، یہاں پہ یہ جو دو چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے خالق اور مالک ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کسی سے رائے لینے کی، مشورہ لینے کی، لیکن مقصد وہی جو ہم نے اتنا لمبا چوڑا ڈیٹیل میں بیان کیا کہ امت کو یہ سکھانے کے لیے کہ مشورہ کیسے کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ کیسے دیا جاتا ہے، رائے کیسے لی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر صاحب مشورہ کی رائے کے خلاف رائے دے تو وہ مخالف ہو گیا، وہ دوسرے گروپ کا ہو گیا اور وہ ہمارا جو ہے دشمن ہو گیا، جیسا عموماً ہمارے مشوروں میں کیا جاتا ہے۔ اچکانے کا کام ہوتا ہے، کاٹا کاٹی کا کام ہوتا ہے، ایک دوسرے کی رائے کو توڑا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں سکھانے کے لیے کہ اگر دنیاوی امور میں بھی آپ مشورہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کا مشورہ کیسے ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے، اور فرشتوں کا جو عمل میں نے ابھی تک اتنی لمبی چوڑی تقریر میں آپ کو بتلا دیا کہ انسان چاہے وہ کتنا بھی بڑے سے بڑا آپ کا پیر صاحب ہو، اکابر صاحب ہو، لیکن آپ اس کو نبیوں اور فرشتوں کے برابر نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کو حق ہے اس کی رائے کو کاٹو، آپ اس کی رائے کے خلاف اپنی رائے دو، یہ حق ہے، یہ رائٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہی سکھانے کے لیے تاکہ آپ کے دلوں میں کسی کی بزرگی باقی رہے، کسی کی محبت باقی رہے، کسی کا ادب اور احترام تو باقی رہے، لیکن اس کی عظمت صحابہ اور انبیاء کی طرح سے آپ کے دل میں نہ ہو جائے، اور بعد میں وہ اس گھمنڈ کے اندر کہ میرے تو اتنے معتقدین اور اتنے ماننے والے ہیں، خود ہی نبوت کا اعلان کر بیٹھے، خود ہی اپنے آپ کو اتنا بڑا یعنی اپنے آپ کو ہی جو ہے سب کچھ سمجھنے لگ جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ ہم کو سکھایا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وہی نازل ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی جو چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے حکم آیا اس کو نافذ کر سکتے تھے، لیکن امت کو مشورہ سکھانے کے لیے تو تفسیر ابن حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے، اس کی تصریح بھی ہے کہ خلقت آدم صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم، یعنی اللہ کی کوئی مخلوق ہم سے افضل اور عالم پیدا نہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل اور عالم ہوں گی، اور جس کو اپنی خلافت و نیابت کا خلعت عطا کیا جائے گا۔ اس لیے فرشتوں کی مجلس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور زمین کے نائب بنانے کا ذکر کیا گیا تاکہ وہ اپنے اظہار خیال کر سکے۔ اب میرے محترم دوستو، افطار کی جو دعا ہے وہ ہمارے یہاں مسجدوں میں ہو چکی ہے، 7:07 ہو رہے ہیں، یعنی افطار کا وقت ہو چکا ہے، مسجدوں میں اعلان بھی ہو چکے ہیں، دعائیں بھی پڑھائی جا چکی ہے، لیکن چونکہ آج کی جو تفسیر ہے وہ باقی رہ گئی تھی اور میں روزانہ تفسیر عصر کے بعد میں بیان کرتا ہوں،
اور بہت ساری کتابوں کو سامنے رکھ کر یہ تفسیر بیان کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے وقت ہو جاتا ہے افطار تک کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے روزوں کو اور ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ اب میں بھی افطار کے لیے بیٹھ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔